آہن خانزادہ کی جان اپنے چھوٹے بھائی سبحان خانزادہ میں بستی تھی۔ آہن اگر سنجیدہ مزاج تھا تو سبحان ایک منچلا سا نوجوان تھا۔ آہن خانزادہ ایک خوش طبیعت کا مالک تھا، مگر اپنے باپ ابراہیم خانزادہ کی موت کے بعد اپنے خاندان اور خاص کر سبحان کو ٹوٹتا دیکھ کر اس نے اپنے دوست، اپنی سوشل لائف، حتیٰ کہ اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی تک قربان کر دی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالنا بن گیا تھا۔ کچھ سال کی کوشش کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر تب تک وہ خود سبحان کا اتنا عادی بن چکا تھا کہ وہ اسے ایک دوست کی طرح نہیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا۔ آہن کی زندگی سبحان سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر تب تک جب ایک حادثے نے ان کی زندگی میں بھونچال نہیں لایا۔ ایک صبح آفس میں بیٹھے بیٹھے اسے سبحان کی گولی لگنے سے اچانک موت کی لرزہ خیز خبر اس تک پہنچی تھی۔ جب تک وہ موقع پر پہنچا تب تک اس کے بھائی کا مردہ جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ آہن خانزادہ کو لگا جیسے وہ مر رہا ہے۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کی موت برداشت کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا، اور اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، اور اب اسے اس خاندان سے انتقام چاہیے تھا جنہوں نے اس کے ہنستے کھیلتے بھائی کو موت دی تھی۔ خان، پولیس والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے خاص ملازم گلفام نے آہن کو آگاہ کیا تھا۔ آج سبحان کو گئے دوسرا دن ہوا تھا۔ آہن نے شدت ضبط سے دہکتی اپنی لال آنکھیں اٹھا کر گلفام کو دیکھا۔ پولیس والوں سے کہہ دو یہ ہمارا گاؤں کا معاملہ ہے اور اسے ہم اپنے جرگے میں ہی نپٹائیں گے۔ آہن جو بہت کچھ سوچ چکا تھا گویا ہوا۔ لالا، آپ سبحان کا خون رائیگاں نہیں جانے دے سکتے۔ اس کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ آہن کی چھوٹی بہن عائشہ خانزادہ نے آہن کی بات سن کر دہائی دی تو آہن نے گلفام کو جانے کا حکم دیا۔ تم جرگے کے اصولوں سے ناواقف ہو عائشہ، اور خاص کر اپنے لالا کو نہیں جانتی۔ اپنے بھائی کے مجرموں کو جو سزا میں دوں گا وہ لوگ پل پل تڑپیں گے۔ آہن خانزادہ نے سرسراتے لہجے میں کہتے عائشہ کو حیران کیا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ آپ کیا کرنے والے ہیں لالا؟ عائشہ جو بچپن سے ہی اپنی خالہ کے ہمراہ بیرون ملک رہی تھی، وہ اپنے خاندان کے اصولوں اور جرگے کے طریقہ کار سے ناواقف تھی۔ وہ تو اپنی چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی تھی، مگر جانتی نہیں تھی کہ یہاں آ کر اسے کیا دیکھنا پڑے گا۔ شاہ خاندان نے مجھ سے میرا سبحان چھینا ہے، اب میں ان سے ان کی زندگی چھینوں گا۔ اپنے فون پر کھلی اس من موہنی سی لڑکی کی تصویر کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے آہن نے اپنے ارادے مبہم انداز میں اپنی بہن تک پہنچائے تھے۔ جرگہ سج چکا تھا۔ مجرم اقبال شاہ کے خاندان کا بڑا بیٹا مہران شاہ تھا، جو مسلسل چلاتا اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش میں سبحان کے کھاتے میں نہ جانے کون کون سے جرائم ڈال رہا تھا، جن کا مرے ہوئے سبحان کے نتھی ہونا ہی آہن کی نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ واقعے کی تمام تفصیلات سے آہن واقف تھا، مگر اسے بس یہی معلوم تھا کہ اس کا جان سے پیارا چھوٹا بھائی مہران شاہ کی گولی سے مرا تھا۔ اس سے زیادہ اسے کچھ نہ تو سننا تھا اور نہ ہی سمجھنا تھا، اور مہران شاہ کو اس کا خاندان کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا تھا، اس بات کا بھی اسے اندازہ تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا پلان بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا، جو تھا شاہ خاندان کی چھوٹی بیٹی کو بندی کروا کے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ خاندان اپنی اس لاڈلی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی ان سب کی اذیت بڑھ جائے گی۔ آہن کی مانگ سن کر ہی اقبال شاہ ہتے سے اکھڑ چکے تھے، مگر آہن شاہ کی یہی شرط تھی کہ مہران شاہ کی زندگی کے بدلے میں اسے اس کی لاڈلی بیٹی حریم شاہ چاہیے تھی۔ اپنی بکواس بند کرو آہن خانزادہ، ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس کا نام اپنی زبان پہ نہ لانا۔ اقبال شاہ دھاڑے تھے، جبکہ آہن خانزادہ سفاکی سے مسکرایا تھا۔ یہ بات تو اور پختہ ہو چکی تھی کہ وہ معصوم لڑکی پورے شاہ خاندان کی جان تھی۔ اب اس لڑکی کو حاصل کر اپنی انتقام کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ وہ فیصلے پر اٹل تھا، اور پھر اقبال شاہ کو جرگے کے فیصلے کے آگے مجبور ہو کر اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح آہن خانزادہ سے کرنا پڑا تھا، اور آہن کی ہی ضد پر اسے وہیں سے بنا اس کے گھر والوں سے ملے رخصت کر دیا گیا تھا۔ آہن گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب اقبال شاہ اپنی روتی بلکتی بیٹی کو آہن کی گاڑی میں بٹھا کر بنا کسی تسلی کے وہاں سے جا چکے تھے۔ حریم کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس کی مطلق پرواہ برابر بیٹھے آہن خانزادہ کو نہ تھی، اور ہوتی ہی کیوں، وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، اس میں اس قاتل کی جان بستی تھی، تبھی تو اس نے اسے ان سب سے دور کر دیا تھا، اور اب ہر پل اسے اذیت دے کر وہ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ گلفام گاڑی آہن خانزادہ کی حویلی کی جانب بڑھا رہا تھا، اور حریم کے رونے میں بھی شدت آ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل آہن کی دھاڑ پر وہ سہم کر چپ ہوئی تھی۔ خاموش! ایک بار اور تمہاری آواز آئی تو جو تمہارا حشر میں بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ ابھی کر کے تمہاری لاش کو یہیں گلنے سڑنے پھینک دوں گا۔
سرسراتے لہجے میں کہتے اس نے حریم کو پتھر کا کیا تھا۔ وہ جو چادر میں چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی، اب منہ پر ہاتھ رکھے بس اپنے گلے سے نکلتی آوازوں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، البتہ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ حویلی پہنچ کر وہ فوراً سے گاڑی سے نکلا تھا اور گلفام کو اس لڑکی کو اندر بھیجنے کی ہدایت دیتا تیزی سے اندر چلا گیا تھا تاکہ اپنی ماں کو اپنے فیصلے کی کامیابی کا بتا سکے۔ مگر آہن خانزادہ کے نکاح کی خبر تو ان کی حویلی میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آہن کی ماں شیری خانزادہ تو اپنے بیٹے کے فیصلے سے بہت خوش تھیں، مگر عائشہ خانزادہ کو تاحال یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا بھائی کرنا کیا چاہتا ہے۔ ماں اور بھائی کی بات سن کر جہاں اسے حیرت ہوئی تھی، وہیں اسے اس انجانی لڑکی کے لیے کچھ دکھ بھی ہوا تھا جو اپنے بھائی کی زندگی کے عوض یوں دشمن کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اس کے مطابق مہران شاہ مجرم تھا تو سزا کا حقدار بھی وہی تھا۔ گلفام کے بلاوے پر ایک ملازمہ وہاں آئی تھی اور حریم شاہ کو لیے اندر اس حویلی میں لائی جہاں اس کی حیثیت فقط ایک بنی کی تھی جو خون بہا میں آئی تھی اور اسے یہاں کے ملازمین سے بھی بدتر سلوک ہونے والا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ملازمہ اس 18 سالہ حریم کو سمجھا رہی تھی جو اس کے ہمراہ چلتی اب اندر آ گئی تھی۔ یہیں رکو، میں خان سے پوچھ کر آتی ہوں تمہارا کیا کرنا ہے، ملازمہ کڑک لہجے میں کہتی اندر چلی گئی۔ حریم وہیں کھڑی انگلیاں مسلتی اپنی قسمت کی یوں پلٹ جانے پر حیران تھی۔ جیسے ہی مہران کے ہاتھوں سبحان خانزادہ کے قتل کی خبر اس تک پہنچی تھی، اسے اس بات سے ڈرایا گیا تھا، مگر اس کی ماں اور بڑی بہن کا یہی کہنا تھا کہ اس کا باپ اور بھائی کبھی اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ مگر پھر اسی باپ نے اسے آہن خانزادہ کے حوالے کر دیا تھا جو اس سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، جس کی آواز سے جھلکتی نفرت نے اس لڑکی کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی۔ امید تو اس سے خیر پہلے بھی کوئی نہیں تھی، مگر اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ جو سچ اس کے باپ نے نکاح کے وقت آہن خانزادہ سے نہیں کہا تھا، وہ سچ جان کر وہ کیا کرے گا۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے نے حریم سے اس کی بینائی چھین لی تھی اور یہ بات سب سے مخفی رکھی گئی تھی۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں بھجوا دو اور جب تک میں واپس نہ آؤں کوئی اس سے ملے گا نہیں اور نہ ہی اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ آہن خانزادہ کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بہت پاس کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حریم نے چادر کے گھونگھٹ میں چھپے اپنے چہرے کو مزید جھکایا تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا جس نے مقابل کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مگر نفرت سے لبریز مسکراہٹ لائی تھی۔ مگر ابھی سے شہر جانا تھا۔ حریم کا اصل امتحان تو بعد میں شروع ہونے والا تھا، یا پھر وہ خود آہن زادہ کے لیے ایک امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ ملازمہ نے اسے چلنے کو کہا اور ملازمہ کے ہمراہ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو آگے سیڑھی ہونے کی وجہ سے وہ دھڑام سے جا گری تھی۔ آہن نے چونک کر اس جانب دیکھا، اس کی چادر اس کے چہرے سے سرکی تو کچھ دیر آہن اس پر نظریں ہٹا نہیں پایا تھا، مگر اگلے ہی پل اس پر جو انکشاف ہوا وہ اسے پتھر کا کر گیا۔ وہ جو اسے اذیت دینے کے ارادے سے حویلی لے گیا تھا، یہ جان کر پتھر ہو گیا کہ معصوم ایک حادثے میں اپنی بینائی کھو چکی تھی۔ بے انتہا حسن کی مالک وہ لڑکی اب ڈری سہمی کھڑی تھی اور آہن بے بس ہوتا کچھ کہنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس کی جانب آیا۔ تم دیکھ نہیں سکتی؟ آہن نے اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے بے یقینی سے سوال کیا تو وہ آنکھوں سے آنسو پوچھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ جتنا وہ اس کے بارے میں جانتا تھا کچھ عرصے قبل تک وہ ایسی کسی کمی کا شکار نہ تھی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے آہن کی جانب دیکھا۔ وہ اب کیا کرے گا؟ جس لڑکی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کی خاطر وہ یہاں لایا تھا وہ تو اتنی بڑی معذوری کا شکار تھی۔ تو اب آہن خانزادہ کا اگلا قدم کیا ہونے والا تھا؟ تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ دانتوں پر دانت جمائے غرایا۔ مجھ سے کسی نے کب پوچھا؟ بس حکم صادر کیا گیا، آپ نے بندی لینے کا حکم صادر کیا اور میرے باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے قربان کر دیا۔ نم لہجے میں کہی گئی حریم کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ تمہارے باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تمہیں قربان کر دیا، مگر جو دھوکہ میرے ساتھ کیا ہے اس کا خمیازہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ اور بھائی کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ وہ غصے سے کہتا ملازمہ کو اسے کمرے میں بھیجنے کا کہہ کر وہاں سے تن فن کرتا چلا گیا تھا۔ اسے لگا اقبال شاہ نے ونی کے نام پر اپنی نابینا بیٹی اسے دیتی، وہ جو اسے اذیت دے کر شاہ خاندان کو تڑپانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ شاہ خاندان نے حریم کو اس کے حوالے کر کے اپنا بوجھ اتار پھینکا ہے۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس کمرے میں بند تھی جہاں اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، بس ملازمہ وقتاً فوقتاً اسے کھانا دے جایا کرتی تھی۔ وہ بھرے پورے گھر میں رہنے کی عادی لڑکی 2 دن میں ہی اکتا گئی تھی، مگر اسے یہی بتایا گیا تھا کہ جب تک خان کا حکم نہیں ہوتا اسے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔
عائشہ خان زادہ نے یہ جان کر کہ وہ نابینا ایک بار اسے ملنے کی کوشش کی تھی، جسے اس کی ماں نے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے بھائی کے قاتلوں کے خاندان سے ہے اور یہ اپنے خاندان کا بویا کاٹ رہی ہے۔ ان کے علاقے میں صدیوں سے ہی عورتیں اپنے مردوں کی غلطیوں کی سزا سہتی آئی تھیں۔ حلیم آج صبح سے اپنی ماں کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر فون کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسے بڑی بے رحمی سے رد کر دیا گیا تھا، اور اس خواہش کے اظہار کا سن کر شیریں خان زادہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے اپنی جارحیت کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اب وہ بیچاری تو کوئی احتجاج کرنے کی سکت بھی نہ رکھتی تھی۔ شیریں خان زادہ جو اسے قاتل کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ نابینا اور ایک بوجھ ہونے کا طعنہ دے رہی تھیں کہ ہاتھوں ذلت سہہ لینے کے بعد اس پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا تھا جب اسے آج رات احان خان زادہ کے کمرے میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ ملازمہ اس کے پاس آئی تھی اور اسے اس کا حلیہ درست کرنے کو کہنے لگی۔ وہ جو بنا کسی سامان کے یہاں لائی گئی تھی ابھی تک اسی جوڑے میں تھی جس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ خان کے ڈر سے ملازمہ نے اسے اپنا جوڑا دے دیا تھا، جسے پہن کر وہ ملازمہ کے ہمراہ احان کے کمرے تک آئی تھی، اور باہر کھڑی ایک دوسری ملازمہ نے ٹرے اسے تھمایا تھا جس میں احان کے لیے چائے رکھی تھی۔ یہ چائے لے جاؤ خان کے لیے، اور خان کا حکم ہے آج سے خان کے سارے ذاتی کام تم کرو گی۔ دوسری ملازمہ نے اسے احان خان زادہ کا حکم سنایا۔ مگر میں کیسے؟ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب احان خان زادہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے کے دروازے سے نمودار ہوا تو دونوں ملازمائیں اسے سلام کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ احان نے ایک تنقیدی نگاہ حریم پر ڈالی۔ سادہ سے لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے وہ لڑکی بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی، مگر احان خان زادہ کے لیے اس خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اندر آؤ۔ حریم کو تذبذب کا شکار دیکھ کر وہ حکمیہ انداز میں گویا ہوا۔ اندر جا کر وہ اپنے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر حریم کی جانب دیکھنے لگا، جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آئی تھی۔ مگر جو چیز احان خان زادہ کو حیران کر گئی وہ حریم کا بینائی نہ ہوتے ہوئے بھی متناسب انداز میں چل کر اس کے سامنے پڑے ٹیبل کو ٹٹول کر اس پر ٹرے رکھنا تھا۔ شاید وہ عادی ہو چکی تھی۔ سچ میں نابینا ہو یا یہ سب سزا سے بچنے کا بہانہ ہے؟ وہ زہر خندہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ اگر میری یہ معذوری مجھے سزا سے بچا سکتی تو نہ میرا باپ مجھے آپ کے حوالے کرتا اور نہ آج رات آپ مجھے اپنے کمرے میں بلاتے، حریم نے نپے تلے انداز میں کہا تو احان لب بھینچ گیا۔ باتیں تو کافی عقل مندی کی کرتی ہو۔ وہ کچھ دیر بعد گویا ہوا۔ مگر تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری یہ معذوری یا پھر یہ عقل مندی یا خوبصورتی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی؟ کیونکہ مجھے ان تینوں سے ہی فرق نہیں پڑتا، احان خان زادہ نے اعلانیہ انداز میں کہا تو حریم سر جھکا گئی۔ مقابل کا انداز حدت آمیز تھا۔ میرے پاس آؤ۔ چند لمحوں بعد احان نے حکمیہ انداز میں کہا تو وہ لب کچلتی اس کی آواز کی سمت میں چل پڑی، جو بڑی ہی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اچانک اسے احان کی آواز اپنے بے انتہا قریب سے آئی تھی۔ اس کے لہجے کی پھنکار پر حریم ایک پل کو لرزی۔ اس اچانک افتاد پر اب وہ احان کا سوال تک ٹھیک سے بہتر نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، کیا لگتا ہے تمہیں؟ وہ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر غرایا تو وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ بازو پر اس کی گرفت کی سختی سے اس کے لبوں سے ایک سسکاری ابھری۔ آج پہلی اور آخری بار دہرا رہا ہوں، اگلی بار مجھے کچھ بھی دہرانا نہیں پڑے ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارا وہ باپ اور بھائی بھی پہچان نہیں پائیں گے۔ اسے پیچھے پڑے بیڈ پر دھکیلتے احان نے دھاڑتے ہوئے کہا تو حریم شدت سے سسکنے لگی۔ احان کو زیادہ غصہ تو اس بات کا آ رہا تھا کہ جہاں اس کا دماغ کو اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر دل اس معصوم لڑکی پر کسی قسم کا ستم ڈھانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر احان خانزادہ کو دل مارنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ تمہارے یہ آنسو بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے، اس لیے انہیں اپنے بھائی کی موت کے لیے سنبھال کر رکھو۔ حریم کے قریب ہوتے احان نے اسے گال پر پھسلتا ایک آنسو اپنی انگلی کے پور پر چنتے بڑی بے رحمی سے کہا تھا۔ بھائی کی موت کی بات پر حریم کا دل ایک پل کو سکڑا تو اس نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا، جس نے احان کے دل میں ٹھنڈک بھر دی۔ کیا ہوا؟ اپنے بھائی کی موت کی خبر تکلیف دے رہی ہے؟ میں نے بھی اپنے بھائی کے جنازے کو کندھے دیتے ہوئے بے انتہا تکلیف برداشت کی تھی، اب وہی تکلیف تمہارا باپ سہے گا۔ حریم کو اپنے بے انتہا اس کی موجودگی سے اب خوف آنے لگا تھا، اور وہ اسی لیے ہی تو اسے اپنے ارادوں سے آگاہی دے رہا تھا۔ مگر آپ نے تو اپنے بھائی کی موت کے بدلے میں مجھے بندی کروا لیا، اب آپ میرے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ حریم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے منت آمیز لہجے میں کہا۔ اسے لگا جیسے اس کی قربانی رائے گا چلی گئی، کیونکہ احان خانزادہ کے لہجے کا تاثر یہ باور کروانے کو کافی تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ دھوکہ دیا ہے مجھے تمہارے باپ نے، اپنی نابینا بیٹی کو ونی کر کے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے قاتل بیٹے کو بچا لے گا؟ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تمہیں ونی کر کے اپنا بوجھ اتارا ہے۔
وہ سفاکی سے اس کے اعتماد اور مان کی دھجیاں بکھیر رہا تھا اور وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ بلا شبہ جرگہ تمہارے باپ کے حق میں فیصلہ سنائے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بھائی کو کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ جیسے ایک حادثہ تمہاری بینائی چھین گیا، ویسا ہی ایک حادثہ تمہارے بھائی کی جان بھی لے سکتا ہے، نہیں؟ وہ تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ زہر خندہ لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھاتا خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کی باتوں کا مطلب اخذ کرتی حریم جھٹ سے جھک کر اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ نہیں خان، پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کہیں، آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دے لیں، میری قربانی کو ضائع مت جانے دیں، میں آپ سے منت کرتی ہوں۔ وہ اس کے پاؤں تھامے پھوٹ پھوٹ کر روتی احان خانزادہ کو کچھ دیر کے لیے کچھ کہنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ اگر وہ دیکھنے کے قابل ہوتی تو یقیناً احان خانزادہ کے چہرے پر چھائی نرمی اور بے بسی کو پرکھ پاتی، مگر شاید یہ نظارہ اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اپنے بھائی کا خون میں لت پت وجود اس کی آنکھوں میں اترتا اس کے اندر کی ساری نرمی بہا لے گیا۔ میرے سامنے میرے بھائی کے قاتل کے لیے آنسو بہاتی اس وقت تم مجھے زہر سے بھی بری لگ رہی ہو۔ وہ پھنکارتا اس پر جھکا تھا اور اسے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھاتا ایک بار پھر بیڈ پر پٹک گیا۔ اس شخص کے لیے رو رہی ہو جس نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں قربان کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بنی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ بہرحال تمہارے ساتھ بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کو دبوچے وہ اسے اس کے آنے والے وقت سے باور کروا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کی نرمی کو سفاکی کی چادر میں لپیٹ کر ایک بار پھر وہی سفاک اور تلخ آہن بن چکا تھا جو وہ دنیا کی نظر میں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ شاہ خاندان کی جان بستی ہے تم میں، اب تمہارے ذریعے ان سب کی جان پل پل نکالوں گا۔ ہاتھ اس کے چہرے سے سرک کر اس کی گردن تک آیا تھا اور اس کی نازک گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر ہلکا سا دباؤ بڑھاتے اس کی سانسوں کی رفتار بے ترتیب کر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ آخری بات، آج کے بعد ایک اور آنسو تمہاری آنکھ سے اس شخص کے لیے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے۔ اب اپنا یہ رونا بند کرو اور خود کو آنے والے مشکل وقت کے لیے مضبوط کرو۔ جب تک میں فریش ہو کر آؤں تب تک اپنے بھائی کے لیے جتنا رونا ہے رو لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں اپنے ساتھ ہوئے ستم پر غمگین ہونا پڑے گا جو تمہارے خاندان کی بدولت تم پر ٹوٹے گا، کیونکہ آج سے تمہاری سزا کی شروعات ہوگی۔ اب تمہیں بندی ہونے کا اصل مطلب سمجھ میں آئے گا، اور کل جب تم اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے داستان اپنے گھر والوں کو سناؤ گی تو انہیں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے تمہیں کس جہنم میں جھونک دیا ہے۔ وہ کہہ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور کتنی دیر اندر بند اپنے دل و دماغ کی جنگ میں الجھا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر بیتی گزشتہ رات اس کے ذہن پر تازہ ہوئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ ستم گار یقیناً اندر تھا۔ اس کے باہر آنے سے قبل اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر وہ نیچے کیسے جائے گی؟ وہ تو اس گھر میں نئی تھی، بنا کسی مدد کے اس کے لیے نیچے اترنا مشکل تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے پھر سے رونا آیا تھا۔ اندر سے پانی بہنے کی آواز اب بند ہو گئی تھی، یعنی وہ باہر نکلنے والا تھا۔ حریم تیزی سے بیڈ سے اتری اور جلدی میں اپنے جوتے تک بھی تلاش نہ کر سکی۔ باہر آ کر نیچے جانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آس پاس کسی انسان کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ وہ وہیں دروازے کے باہر کھڑی آنسو بہانے لگی۔ آہن فریش ہو کر نکلا تو حریم کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے یوں اچانک چلے جانے سے اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ نئی جگہ پر اس کے لیے آسانی سے چلنا پھرنا یقیناً مشکل تھا۔ آہن ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آیا تو نگاہ کچھ فاصلے پر پڑے اس کے جوتے پر پڑی، یعنی وہ جوتا بھی پہن کر نہیں گئی تھی۔ میری بلا سے آہن نے خود کو ڈپٹا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آہن اس کی جانب آیا۔ رات بھر رونے کا کوٹا پورا نہیں ہوا؟ آہن کی گمبھیر آواز پر وہ اچھل کر پلٹی تو آہن کی نگاہ اس کے سوجی آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں پر پڑی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ یہاں کھڑے ہو کر رونے کا مطلب کیا تماشا دکھانا چاہتی ہو سب کو؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں؟ وہ روتے ہوئے اپنی مجبوری اس شخص کو بتانے لگی جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ ایک ستمگر تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ آہن کو ایک پل کو اس پر ترس آیا۔ واپس کمرے میں جاؤ، آہن نے حکم دیا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ مجھے وہاں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے رات کو کیا بکواس کی تھی کہ مجھے باتیں دہرانا پسند نہیں۔ کمرے میں جاؤ، خبردار جو کمرے سے باہر قدم بھی رکھا، ورنہ آنکھوں کے بعد اپنی ٹانگوں سے بھی محروم ہو جاؤ گی۔ شیرین خانزادہ کو اس جانب آتا دیکھ کر آہن نے اسے وہاں سے بھیجنے کے ارادے سے کہا تو وہ چاروں چار واپس پلٹ گئی۔ اس کی حالت کو آہن کی ماں نے بڑی ذو معنی اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا، جو خود پر بیتی داستان بیان کر رہی تھی۔ یہ تمہارے کمرے میں ہی رکے گی؟
انہوں نے ناشتے کے دوران اہان سے استفسار کیا۔ اب اسے اوپر نیچے بھیجنے کے لیے کل وقت ملازمہ کا انتظام نہیں کر سکتا میں، یوں اکیلے گئی تو ٹانگیں بھی توڑوا بیٹھے گی۔ اہان کے جواب پر انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک یہاں کی عادی نہیں ہوتی اسے اپنے کمرے میں ہی رہنے دو، انہوں نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا۔ عائشہ تو خاموشی سے بھائی اور ماں کی بے رحمی بھری باتیں سن رہی تھی، جبکہ اہان کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہ ہفتے بھر سے اہان خانزادہ کے کمرے میں قید تھی۔ 2 راتوں کے بعد سے وہ وہاں نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر گیا تھا۔ ملازمہ جو اہان کے ہی حکم پر اس کے لیے کھانا وہیں دے جاتی تھی، تو اسے اس بات کی خبر بھی ملی تھی کہ اہان نے شہر میں پہلے سے شادی کر رکھی ہے۔ مگر حریم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ کون سا اس کے ساتھ محبت میں بندھی تھی یا کوئی عہد و پیمان لے کر یہاں آئی تھی؟ اسے تو یہاں اپنے بھائی کے کیے کا خمیازہ بھگتنا تھا جو وہ بھگت رہی تھی۔ اہان کے ساتھ گزری 2 راتوں سے اس کی اہمیت بہت اچھے سے سمجھا چکی تھی۔ وہ وہاں اس کمرے میں تو تھی، مگر اہان خانزادہ کی بیوی نہیں بلکہ اس کی ونی کی صورت میں، اور ونی سب کچھ ہو سکتی ہے مگر قابل رحم اور قابل محبت نہیں۔ اس بات کا احساس اہان نے اسے بہت بار کروایا تھا۔ آج ہفتے بعد ماں کی غیر موجودگی میں عائشہ کو اہان کے کمرے میں آنے کا موقع ملا۔ اس نے 1-2 بار حریم کو سرسری سا دیکھا، مگر اسے پہلی بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد حسین اور کم عمر لڑکی اس وقت اداسی کی مثال بنی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں مسلسل رونے سے سبب ہلکے پڑ چکے تھے۔ ماتھے کے پاس ایک زخم تھا جس پر کوئی پلسٹر نہیں لگایا گیا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی بیڈ پر بیٹھی اپنی زندگی کو سوچتی آنسو بہا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سنبھلی۔ کون؟ وہ لب تر کرتی گویا ہوئی۔ میں عائشہ ہوں، اہان خانزادہ کی بہن۔ عائشہ نے اپنا تعارف کروایا۔ جی؟ حریم نے سوالیہ انداز اپناتے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹھی رہو، عائشہ کہتی اس کے قریب چلی آئی۔ ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہوں گی، عائشہ نے نرمی سے کہا تو حریم کو کچھ تسلی ہوئی۔ یہ بتاؤ کیسی ہو؟ عائشہ نے آہستگی سے پوچھا۔ اتنے دنوں بعد کسی کا اتنی نرمی سے بات کرنا اسے روحان سا کر گیا۔ زندہ ہوں، اپنی آنکھوں کی نمی پوچھتے اس نے جواب دیا۔ عائشہ کی نگاہ اس کے ماتھے پر پڑی۔ یہ زخم لالا نے دیا ہے؟ عائشہ نے اس کے وجود پر نظر دوڑاتے سوال پوچھا تو حریم خود میں سمٹی۔ عائشہ کے سوال کی نوعیت وہ سمجھ گئی تھی۔ نہیں، یہ تو کل قالین میں الجھ کر گر گئی تھی، حریم نے وضاحتی انداز اپنایا۔ خان ہاتھ نہیں اٹھاتے مجھ پر، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، مگر ان کے لفظوں کی کاٹ اور لمس کی سختی ان کی مجھ سے نفرت کو بیان کرتی ہے۔ ویسے بھی وجود کے زخم وقتی تکلیف دیتے ہیں مگر روح کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ حریم کی بات اور لہجے میں چھلکتے کرب سے عائشہ کا دل بھر آیا تھا۔ وہ میں کچھ کپڑے اور چند ضروری چیزیں لائی تھی تمہارے لیے، مجھے لگا تمہیں ضرورت ہوگی۔ ماں نے پوچھا تو کہہ دینا لالا نے دلوائے ہیں، عائشہ اس کے پاس سے اٹھتے تیزی سے کہا تو حریم پریشان ہو گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی، خان غصہ کچھ نہیں کہتے، میں سمجھا دوں گی انہیں۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹتے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دی۔ وہ سمجھا دے گی مگر کیا وہ ستمگر سمجھے گا؟ آپ کو باقیوں کی طرح مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بہن ہوں، اس حویلی کی تو ملازمائیں بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ حریم کے سوال پر عائشہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو، قاتل تو نہیں ہو جو میں تم سے نفرت کروں؟ عائشہ نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ سر جھکا گئی۔ دل پھر سے بھر آیا تھا۔ تمہاری بنائی کیسے گئی؟ جتنا میں نے سنا ہے تم کچھ وقت پہلے تم بالکل ٹھیک تھیں، دیکھ سکتی تھیں۔ عائشہ نے تجسس کے مارے سوال کیا۔ کچھ ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، حریم نے سرسری سے جواب دیا۔ اس حادثے کی تفصیلات کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، ماں آنے والی ہوں گی، عائشہ کہہ کر وہاں سے نکلی تو سامنے کھڑے اہان کو دیکھ ایک پل کو گڑبڑائی، کہیں اس کے یہاں آنے پر غصہ نہ ہو، مگر اس کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی۔ آئی ایم سوری لالا، وہ میں بس اس سے ملنا چاہتی تھی، آپ پلیز اسے کچھ مت کہیے گا، عائشہ نے بھائی سے منت بھرے انداز میں کہا تو وہ سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ ابھی کچھ دیر اندر مت جائیے گا۔ عائشہ نے پلٹ کر کھلے دروازے سے اندر بیٹھی حریم کو دیکھا جو عائشہ کے دیے گئے کپڑوں کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ عائشہ چلی گئی اور اہان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر پھیلی نرم مسکراہٹ کو دیکھتے اس نے اندر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور پھر سر جھٹک کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے کانوں میں حریم کی باتوں کی بازگشت ہونے لگی تھی۔ وہ رات گئے کمرے میں آیا تو حریم جو کہ اس کی آمد سے انجان تھی گہری نیند میں ڈوبی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔
وہ دن بھر اس کی باتوں کو سوچتا رہا تھا اور رات اسے پرسکون سا سوتے دیکھ کر احان کے دل میں ایک پل کو یہ خیال جاگا کہ اس کی موجودگی میں تو کبھی حریم کے چہرے پر یہ سکون نہیں ہوا اور ہو بھی کیسے سکتا تھا۔ وہ تو جب سے آئی تھی اسے اپنے قول و فعل سے اذیت ہی تو دیتا آیا تھا۔ وہ دانستہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی تڑپے تاکہ اس کا خاندان اس کی اذیت کو محسوس کر سکے، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل اس کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں سے نجات حاصل کی اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ گزشتہ دنوں اور آج دن بھر کی بے آرامی کے بعد وہ سخت تھک چکا تھا اور نہانے کے بعد بیڈ پر لیٹتا منٹوں میں گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ رات کے کسی پہر نیند سے ڈوبی حریم کا چوڑیوں سے سجا ہاتھ احان خانزادہ کے چہرے سے ٹکرایا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے حریم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ احان کی نیند بھی ٹوٹی تو کچھ دیر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ کون ہے؟ وہ جو گہری نیند سے جاگی تھی دماغ اب بھی معاف تھا اور پھر وہ بیڈ کی دوسری جانب اب ٹٹول کر تصدیق کی کوشش میں تھی کہ آیا کچھ دیر قبل جو اسے محسوس کیا وہ درست تھا یا فقط اس کا وہم۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ احان کے برہنہ سینے پر جا رکا تھا اور اس سے قبل وہ کچھ بول پاتی احان نے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ اس کا گھبرانا اور پھر احان کی موجودگی کا احساس کر کے پرسکون ہو جانا احان نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ خان مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا آپ لوٹ آئے ہیں، نیند میں آپ کو بھی آرام کر دیا۔ احان کے لفظ کو پہچانتی وہ گویا ہوئی۔ معافی تو اب نہیں ملے گی۔ وہ جو پوری طرح اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو اس کی دھڑکن بڑھی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ بیٹھی۔ مطلب اب میری نیند خراب کرنے کی سزا ملے گی، احان نے کہہ کر جہاں حریم کے احسان خطا کیے وہیں اسے اپنے حساب میں لیتے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مطلب احان کمرے میں نہیں تھا۔ حریم ہولے سے مسکراتی گزشتہ رات احان کے نرم رویے کو سوچنے لگی۔ گزشتہ رات اس کا ہر انداز ہمیشہ سے جدا تھا۔ وہ محبت نہیں تھی مگر اس کے لمس کی نرمی نے حریم کو ایک امید دلاتی تھی کہ اس کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو۔ وہ مسکرائی مگر پھر اس کے ذہن میں ایک جھٹکے سے احان خانزادہ کی اس کے لیے نفرت اور شہر میں موجود دوسری بیوی کا خیال آیا تو اس کی ہنسی غائب ہوئی۔ گزشتہ رات احان خانزادہ کی جانب سے دکھائی جانے والی نرمی کو شاید وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا تھا؟ کیا اس کا دل حریم کے لیے نرم پڑ گیا تھا؟ آیا پھر یہ وقت ایک کمزور لمحہ تھا جو آ کر گزر چکا تھا کبھی نہ لوٹ آنے کے لیے؟ اس کا جواب اسے آج ہی ملنے والا تھا۔ دوسری جانب احان اپنے آفس میں بیٹھا اپنی جھنجھلاہٹ میں سبھی میٹنگز کینسل کر چکا تھا۔ اسے یہ خیال ہی سکون نہیں لینے دے رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا۔ اسے اذیتیں دینے کا ارادہ رکھنے والا کل اس کے لمس سے کمزور پڑ گیا تھا۔ اس لمحے وہ سب فراموش کر گیا، اپنے بھائی کا قتل، حریم کا شاہ خاندان سے تعلق اور حریم کے باپ کی جانب سے دیا جانے والا دھوکہ۔ اس پر اسے اگر کچھ یاد تھا تو وہ تھا حریم کا اس کے پاس ہونا، اس کا خوشبو میں بسا سراپا، اور اب صبح سے وہ خود کو اپنے کمزور پڑ جانے پر کوس رہا تھا۔ گھر جانے تک وہ آگے کا راہ عمل طے کر چکا تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ رات گھر لوٹا تو کمرے میں جانے کے بجائے لیونگ روم میں ہی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ دانستہ کمرے میں جانے سے کترا رہا تھا۔ شیری بیگم کو تو اس کا حریم کے پاس رہنا کہاں پسند تھا، اس لیے اس وقت اس کا یہاں ہونا ان کے لیے خوش آئند تھا۔ البتہ عائشہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر کمرے میں جانے سے کترا رہا تھا، ورنہ تو وہ باہر سے آ کر فوراً فریش ہونے کا عادی تھا۔ کھانے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھا رہا اس خیال سے کہ اس کے جانے سے قبل حریم سوچ چکی ہوگی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس نے گزشتہ رات کے حوالے سے کوئی بات کر دی تو وہ کیا کہے گا؟ اپنے بدلے رویے اور نرمی کو وہ کیسے بیان کرے گا؟ اور حریم تو دیکھ نہیں سکتی تھی، اگر دیکھ پاتی تو جس ذہنی کیفیت میں وہ تھا یقیناً وہ کبھی گھر ہی نہ لوٹتا۔ رات گئے وہ لوٹا تو حریم اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش چلاتی نظر آئی۔ دروازے کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ آپ آ گئے؟ حریم نے سنبھل کر اٹھتے ہوئے جس انداز میں کہا اس نے احان کو مزید برہم کیا تھا۔ وہ ایک بنی کا انداز تو نہیں تھا اور اس کے اس انداز کا بدلاؤ بھی اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھا۔ احان سوچنے لگا۔ احان؟ حریم نے نرمی سے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ پہلی بار اسے اس کے نام سے پکار رہی تھی جو احان کا دل بے چین کر گیا تھا، مگر خود پر کڑے پہرے بٹھاتا وہ ایک نگاہ غلط اس پر ڈالے بنا ہی باتھ روم میں بند ہو گیا اور اپنے پیچھے دروازہ دھڑام سے بند کر کے حریم کو اچھے سے سمجھا گیا تھا کہ اس کا موڈ اس وقت سخت خراب ہے۔ وہ کافی دیر بعد باہر نکلا تو حریم ہنوز متفکر سی اسے اپنے منتظر نظر آئی تھی۔ خان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो फौरन उठकर उसकी सिमत रुख किए खड़ी हो गई। वो जो उसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश में था, बुरी तरह नाकामयाब हुआ। वो खुले बालों के साथ गुलाबी रंग के जोड़े में बड़े लापरवाह से हुलिये में उसकी तवज्जो खींच रही थी। उसने बमुश्किल अपनी नज़रें उसके सरापे से हटाई थीं। खुद का यूं कमज़ोर पड़ जाना उसे कहाँ बर्दाश्त था। बोलो। वो उससे नज़रें चुराता रुख पलट गया। खान, कल रात। हरीम लब मचलते कुछ कहने वाली थी जब वो भुना कर पलटा। कल रात क्या? उसे कंधों से दबोचे वो जाहिलियत भरे अंदाज में कहता उसे हैरान ही तो कर गया था। उसके अचानक गुस्से की वजह हरीम को समझ ना आई। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर कल रात के बाद तुम्हारे जहन में कहीं भी ये ख्याल आया कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो चुकी है या मेरा दिल नरम पड़ गया है, तो ये सोचकर अपने जहन और दिल से निकाल दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जो उससे फ़कत बात करने का इरादा रखती थी, उसकी बात ने जहाँ हरीम के हौसले तोड़े, वहीं वो शर्मिंदा होती सर झुका गई। वो क्या सोच रहा था कि उसकी एक दिन की नरमी ने हरीम के दिल में कौन कौन सी उम्मीदें जगा दी थी। माँ सच कह रही थी। तुम्हारी बिनाई ना होने की वजह से तुम्हें इस कमरे में रखा था, मगर तुम तो अजीब खुशफहमियों का शिकार हो रही हो। क्या लगता है यूं बाल खोल कर, यूं मेरे सामने अदाएं दिखाकर तुम मेरी नफरत को ख़त्म कर पाओगी? नामुमकिन। कल रात मेरी नरमी को कोई मतलब पहनाने की कोशिश मत करना। बल्कि नहीं, तुम्हें यहाँ रखने का फैसला ही गलत था। तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे साथ रह सको। वो अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश में उसके दिल को बुरी तरह छलनी कर गया था। उसकी आंखें जहाँ नम थीं तो दिल भी बुरी तरह दुखा था। पहले उसकी बातें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितना अब। ठीक कहते हैं आप। अपने पहलू में तो आप अपनी उस मनपसंद बीवी को रखेंगे जिसके पास आप इतने दिन गुजार कर आए हैं। मेरी औकात तो कुछ नहीं। एक नाबीना वन्नी को आहान खानज़ादा कैसे अपनी हमसफ़र होने का एहसास बख्श सकता है? मैं ही गलत थी, मगर आइंदा ऐसी कोई सोच भूल कर भी मेरे दिलो दिमाग में नहीं आएगी। हरीम ने नम लहजे में कहा और अनजाने में उससे शिकवा कर गई, मगर वो तो उसके मुंह से मनपसंद शहरी बीवी का जिक्र सुनकर ही खामोश हो गया। ये बात उस तक कैसे पहुंची होगी उसे अंदाजा था, मगर इस बारे में तो ना तो कुछ कहना था, ना ही कोई वजाहत पेश करना मुनासिब था। बिल्कुल, जब ये सब जानती हो और समझती हो तो कोई भी उम्मीद लगाना बेकार है। मेरी नज़र में तुम्हारी अहमियत आज भी वही है जो उस दिन थी जब तुम इस हवेली में बन्नी होकर आई थी। अब हटो मेरे रास्ते से। आहान ने कहकर उसे अपने रास्ते से हटाकर ड्रेसिंग टेबल की जानिब कदम बढ़ाए और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चूड़ियों पर उसकी नज़र पड़ी तो एक बार फिर गुज़िश्ता रात के कुछ मनाज़र उसे बेचैन करने लगे। ये क्या फैलावा बना रखा है यहाँ? फौरन उठाओ ये सब। आहान ने धाड़ कर कहा तो तेजी से ड्रेसिंग टेबल की जानिब आने की कोशिश में उसका पाँव बुरी तरह बेड से टकराया तो उसके मुंह से सिसकारी उभरी, मगर अपने दर्द को नज़रअंदाज करती वो सब चीज़ें उठाने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। कुछ चूड़ियाँ हाथ में आने के बजाय आहान के कदमों में जा गिरी। हरीम की हवास बाख्ता हालत देख आहान को अपने रवैये पर दुख तो हुआ, मगर ये ज़रूरी था। तुम्हें यहाँ इस कमरे में रखना मेरी मजबूरी है, मगर तुम्हारा ये फैलावा मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ अपना ये सारा सामान आउट हाउस में रखो। और वैसे भी अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम्हें इस घर में खुद से ऊपर नीचे आने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम इस कमरे में सिर्फ तभी आया करोगी जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आन ने एक और हुक्म सादर किया तो हरीम की आंखों से बहते पानी की रफ्तार में शिद्दत आई थी। सबकी के एहसास से उससे सर उठाया नहीं जा रहा था। उसे लगा कमरे के दरो दीवार उस पर हंस रहे हैं। उसकी सिसकियों की आवाज़ बुलंद होने लगी। मुझे सोना है, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो बेमुरव्वती से कहता बैड पर दराज हो गया और हरीम सारी चीज़ें समेटकर कोने में पड़े सोफे पर बैठकर आहान के बदलते रवैये को सोचती रही। वो खुद ही तो उस रात उसकी जानिब माइल हुआ था और अब इस बात पर हरीम पर ही गुस्सा हो रहा था। उसके दिल को एक उम्मीद दिलाकर वो अब अपनी सदमोहरी से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। वो कितनी ही देर सोफे पर बैठी रही, वो तो ये समझ नहीं पाई थी कि आया उसे बेड पर जाना चाहिए या नहीं, कहीं वो सितमगर इस बात पर भी बरहम ना हो जाए। अपने बिस्तर पर दराज हरीम को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता वो उसी की जानिब मुतवज्जे था, जो वहाँ बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इतना वो हरीम को समझ गया था कि वो अब रात ऐसे ही बैठे गुजार देगी, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसने सर पर तकिया रखकर जैसे हरीम को अपने जहन से निकालना चाहा, मगर वो उस महक को कैसे मिटाता जो हरीम की मौजूदगी का सबूत देती, उसे बेआराम कर रही थी। रात भर बेआराम रहने के बाद फजर के वक्त उसकी आंख लगी थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद हरीम हर रोज़ की तरह अपने रब से महव गुफ्तगू उसके सामने अपना दिल हल्का कर रही थी, इस बात से अनजान के जिसकी बेपरवाही और बेमुरव्वती और सर्दमुहरी का शिकवा अपने रब के हुजूर कर रही थी, वो भी रात भर ही से बेचैन रहा था। सुबह आहान के उठने से कबल ही हरीम ने अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर लिया था।
آہن کے حکم کے مطابق اسے یہ سب یہاں سے ہٹا کر اس کمرے میں پہنچانا تھا جہاں اس حویلی میں آتے اسے رکھا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آہن اٹھے اور اسے اس کمرے میں دیکھے۔ اس کی عزت نفس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک بار اس کی بات کرنے کی کوشش کو اتنی بری طرح رد کر دینے کے بعد وہ اس کے سامنے کوئی درخواست کرتی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اپنی چیزیں اٹھائے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اتنی صبح گھر میں کافی خاموشی تھی، صرف نیچے ملازمین صفائی کرتے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ حریم جس دن سے آہن خانزادہ کے کمرے میں آئی تھی اس دن سے وہ نہ تو کمرے سے نکلی تھی اور نہ ہی نیچے گئی تھی، اور ایسا بھی آہن کے حکم پر ہوا تھا، ورنہ شیری خانزادہ اسے باقی ملازمین کے ہمراہ کام کروانے کا ارادہ رکھتی تھیں، جو بہرحال اس کے نابینا ہونے کی خبر سن کر بری طرح بیزار ہوئی تھیں۔ کس طرف جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ یہاں کون ہے ایسا جو مجھے بتائے کہ سیڑھیاں کس جانب ہیں؟ حریم نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ میں مدد کر دوں؟ اپنے پہلو میں عائشہ خانزادہ کی آواز سن کر وہ اچھلی اور پھر دل پر ہاتھ رکھتے خود کو کمپوز کیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ اور کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ عائشہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے سامان کو دیکھتے استفسار کیا۔ یہ سامان آؤٹ ہاؤس میں چھوڑنے۔ حریم نے شرمندگی سے لب کچلتے جواب دیا۔ لالا نے کہا ہے؟ عائشہ نے تصدیق چاہی، جو اسے حریم کی جانب سے مل بھی گئی۔ عائشہ کو بھائی کی حرکت مناسب نہ لگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں لالا سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، ضرورت نہیں، میں ونی ہوں اور مجھے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آہن کی باتوں کو دہراتے اس کی آنکھیں پھر سے جھلک گئی تھیں۔ آپ بس مجھے بتا دیں سیڑھیاں کس جانب ہیں، مجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہو پایا، مگر ایک دو بار کے بعد میں عادی ہو جاؤں گی۔ آؤ میرے ساتھ، میں نیچے لے چلتی ہوں، اس نے پیشکش کی۔ نہیں، بس مجھے سیڑھیوں تک پہنچا دیں، خود سے کوشش کروں گی تو جلدی سیکھ سکوں گی، حریم نے مضبوط لہجے میں کہا تو عائشہ نے سمجھتے ہوئے اسے سیڑھیوں تک لایا۔ یہاں سے 2 قدم دور سیڑھیاں ہیں، احتیاط سے۔ عائشہ کو اس کی فکر ہوئی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حریم کو اس کی اس کمزوری کا بار بار احساس کروائے۔ شکریہ کہہ کر حریم نے آہستہ آہستہ 2 قدم اٹھائے اور پھر ایک گہرا سانس خارج کر کے اس نے ریلنگ پکڑ کر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ باقی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے اتنی مشکل پیش نہیں آئی تھی جتنی اس نے سوچ رکھی تھی۔ عائشہ بھی اسے کامیابی سے اترتا دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل حریم کی چیخ نے اس کی اوسان خطا کیے۔ سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچ کر ہی اچانک اس کا پاؤں پھسلا تھا اور خود کو بچانے کی کوشش میں ناکام وہ بری طرح سے جا کر نیچے گری تھی۔ اس کا سر بری طرح نیچے بنے پلر سے ٹکرایا تھا اور اگلے ہی پل سفید ماربل کے فرش پر خون کی ندی بہنے لگی تھی۔ دروازے پر دستک سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، کچھ سوچ یا سمجھ پاتا اس سے قبل ہی عائشہ نے اسے حریم کے گرنے کی خبر سنائی تھی۔ جب تک وہ نیچے آیا شیری خانزادہ سمیت سبھی ملازم وہاں جمع ہو چکے تھے۔ حریم کو ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا نیچے پہنچا تھا اور اگلے ہی پل حریم کو باہوں میں بھرتے گاڑی میں بٹھاتا گلفام کو اسپتال چلنے کا حکم دے چکا تھا۔ اسی گود میں سر رکھ کے حریم کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ ملازم نے اس کے سر پر اسی کا دوپٹہ رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود تھا۔ آہن کو فکر مند دیکھ کر گلفام نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور جلد ہی وہ لوگ ہسپتال پہنچے تھے، جہاں آہن خانزادہ کے اثر و رسوخ نے فوراً ہی حریم کے علاج کو یقینی بنایا تھا اور خود وہ فکر مند سا باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ گلفام میں تو اتنی ہمت تک نہ تھی کہ وہ حریم کے متعلق کچھ کہہ سکتا۔ مسٹر آہن، آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، مگر چوٹ بہت شدید ہے، انہیں فلی ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ ڈاکٹر نے حریم کے تمام ٹیسٹ کے بعد اب آہن کو اس کی حالت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بروقت خون لگانے سے ان کی حالت میں بہتری آئی ہے، مگر آپ نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سر پر لگنے والی چوٹ نے ان کی بینائی چھین لی تھی۔ ایسے بار بار چوٹ لگنا ان کے لیے خطرناک ہے، خاص کر اب جب ان کے سر پہ بہت ہی گہری چوٹ آئی ہے۔ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ مزید گویا ہوئے۔ ڈاکٹر، حریم کی آئی سائٹ واپس آنے کا کوئی چانس ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ؟ کچھ سوچ کر آہن نے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے ہمیں ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے اور کوئی اسپیشلسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آیا ان کی بینائی لوٹنا ممکن ہے یا نہیں۔ ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد جس اسپتال میں ان کا علاج ہوا تھا وہاں کے ڈاکٹر سے اگر آپ انفارمیشن لا سکیں کہ ان کی چوٹ کی شدت کیا تھی تو بہتر ہوگا، ورنہ ہم نئے سرے سے سارے ٹیسٹ کروا لیں گے، مگر اس کے لیے انہیں پہلے مکمل طور پر ریکور ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو شاید ان کی فیملی پہلے ہی کوشش کر چکی ہوتی۔ بہرحال آپ پتہ کروائیں اور میں بھی اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں، باقی جو اللہ کو منظور ہوا۔ ڈاکٹر نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے آپ کے کمرے میں نہیں جانا۔ وہ حریم کو اسپتال سے واپس لایا تو گاڑی سے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کے جانے بڑھا۔ میں نے پوچھا تم سے؟ وہ سخت گیر لہجے میں گویا ہوا۔
حریم کو جب سے ہوش آیا تھا وہ ایسے ہی آہان کی مدد دینے سے انکاری تھی، جس کی اسے بظاہر پرواہ نہ تھی، مگر اندر ہی اندر حریم کا یہ انداز اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ پوچھتے ہی کہاں ہیں خان، بس حکم سناتے ہیں، اس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو آہان لب کھینچ گیا۔ اپنے کمرے میں لاتے اس نے حریم کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ مت کریں ورنہ میں پھر کسی خوش فہمی کا شکار ہو جاؤں گی۔ آہان کو خود پر کمفرٹر ڈالتے دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی تو وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اسی کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی بات کو نظر انداز کیے سوال کیا، کیا ضرورت تھی اکیلی سیڑھیاں اترنے کی؟ اب تک مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا، یہ میرے باپ کی حویلی نہیں ہے جہاں میری خدمتیں ہوں گی، وہ تڑک کر بولی تھی، مگر بدقسمتی سے آہان آج کوئی سختی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ حریم کا انداز آج بدلا ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی اس نے ایسے برجستہ جواب نہیں دیے تھے۔ یہ شاید اسپتال میں گزارے جانے والے چند دن تھے جنہوں نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے کرارا تھا جواب دے، مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا اور اسے اپنی تلخ باتوں کا اچھے سے اندازہ تھا۔ بالکل، اس لیے جلد سے جلد تمہیں صحت یاب ہونا ہے اور اس کے لیے آرام ضروری ہے، باقی مجھے باتیں دہرانا نہیں پسند، اس بات سے واقف ہو تم؟ آہان نے کڑے تیور لیے کہا تو حریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ملازمہ کو حریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ کر وہ پلٹ گیا۔ مردانے میں بیٹھے اس نے گلفام کو حریم کے ایکسیڈنٹ سے متعلق تفصیلات لانے کا حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ حادثہ کب ہوا تھا، کس ہسپتال میں اس کا علاج ہوا تھا اور وہاں کے ڈاکٹرز اس کی بینائی کے متعلق کیا کہتے تھے، وہ سب جاننا چاہتا تھا۔ جب یہ بات شیریں خانزادہ تک پہنچی تو وہ بیٹے کے فیصلے پر برہم ہوئی۔ یہ کیسی سزا ہے آہان کہ تم اس کا علاج کروانے کا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے آہان سے استفسار کیا۔ تو ایسے روز گرتی پڑتی رہی تو ٹھیک ہوگا؟ آہان نے الٹا ان سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی۔ ہو جائے گی عادی، اپنے گھر میں بھی تو رہتی تھی بنا نظر کے، تو اب کیا ضرورت ہے اس مہربانی کی، یا پھر تمہارا دل بدل رہا ہے؟ انہوں نے پھر سے مدعا اٹھایا اور آخر میں زمانی انداز اپنایا۔ ماں، مجھ سے یہ روز روز کے جھمیلے نہیں جھیلے جاتے۔ اور پھر وہ جھنجھلا کر کہنے لگا جسے اس کی ماں نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ بہانے مت بناؤ آہان، یہ کہو کہ تمہارا دل بھائی کے قاتل کی بہن کے لیے نرم پڑ گیا ہے، لڑکی ہے تو حسین، تمہیں بھی اپنے قابو میں کر گئی۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا بیٹا آہان خانزادہ اتنے کمزور دل کا مالک ہوگا، تم اپنے بھائی کا قتل بھول سکتے ہو مگر میں نہیں۔ شیر خانزادہ آہان کی دکھتی رگ چھیڑ کر واپس چلی گئیں اور وہ ایک بار پھر اپنے فیصلے کو نئے سرے سے سوچنے لگا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں موجود سگڑ سلگائے اسے دیکھ رہا تھا، جو جس سے بے نیاز اپنی خالی خالی آنکھیں چھت پر ٹکائے نہ جانے کی سوچ میں گم تھی، جبکہ آہان کی نظروں کی تپش کو خود پر محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا اور یہ چیز آہان کو بے چین کر رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد آہان نے اسے مخاطب کیا، جیسا ایک نابینا بنی کو محسوس کرنا چاہیے۔ بے تاثر لہجے میں جواب آیا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ تمہارا لہجہ کچھ نامناسب ہے؟ بھول رہی ہو کہ کون ہو تم اور میں کون ہوں، اور تمہیں میرے سامنے کیسے پیش آنا چاہیے؟ آہان نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ میں اپنے لہجے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں اب اپنا نرم لہجہ دکھا کر آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتی کہ آپ میرے حق میں نرمی کا اظہار کریں۔ مجھے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے خان، اور میری اوقات یہی ہے کہ آپ مجھ سے نفرت کریں، مجھے دھتکاریں۔ آپ کا یوں نرم دلی کا مظاہرہ کرنا میرے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا بلکہ آؤٹ ہاؤس میں ہی بھیجنا چاہیے تھا جہاں جانے کا حکم دیا تھا آپ نے۔ حریم نے کچھ دیر قبل شیریں خانزادہ کے الفاظ کے تناظر میں کہا تھا جب انہوں نے آہان کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں آ کر حریم کو بہت باتیں سنائی تھیں اور اسے اپنی اوقات نہ بھولنے کا حکم بھی صادر کر دیا تھا۔ آہان تو اس کی بات سن کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ کچھ پتہ چلا گلفام؟ وہ مردانے میں بیٹھا تھا جب گلفام کچھ ضروری معلومات کے ساتھ حاضر ہوا۔ مالک، وہ گلفام سوچنے لگا کن الفاظ میں اپنی بات کا آغاز کرے۔ گلفام بولو، کیا پتہ چلا ہے؟ آہان نے تحکم بھرے لہجے میں بات دہرائی۔ مالک، حریم بی بی کا ایکسیڈنٹ آج سے 6 مہینے قبل لاہور میں ہوا تھا۔ جگہ اور وقت کے ذکر پر آہان کے کان کھڑے ہوئے اور گلفام کا انداز بھی کسی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ کیسے؟ وہ گلفام کو فہمائشی نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا تو گلفام نے نظریں چرائیں۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ آہان نے بے یقینی سے کہتے تصدیق چاہی تو گلفام نے سر جھکاتے ہاں میں جواب دیا۔ اچانک کچھ لفظوں کی بات گشت نے آہان کو جیسے پوری شدت سے فرش پر پٹک دیا تھا۔ لالا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لالا، آئی واز ڈرنک۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گئی تھی لالا، میں اسے ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے بچا لے لالا۔ سبحان اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور گیا تھا اور وہاں اس نے بے دھیانی میں ایکسیڈنٹ کر دیا تھا، اور پھر اس نے روتے ہوئے آہان کو ساری بات بتاتے مدد مانگی تھی۔ ریلیکس سبحان، مجھے ساری ڈیٹیلز بتاؤ، اور بتاؤ کیا وہ لڑکی مر گئی؟
اہن نے سبحان سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا بٹ شی واز انجرڈ بیڈلی، بہت خون بہ رہا تھا، میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سبحان نے بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اہن بے حد پریشان ہوا تھا، واقعے کی تفصیلات مزید پریشان کن تھیں، جس میں سبحان نے ایک لڑکی کو تو ٹکر ماری تھی مگر وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ ایک اور گاڑی والے کو بھی ہٹ کرایا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو موقع پر ہی اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ اہن نے اپنے ذرائع اور رسوخ استعمال کر کے اس حادثے کو دبا دیا تھا، مرنے والے شخص کے گھر کثیر رقم بھجوا کر معاملہ رفع دفع کر دیا تھا، مگر حادثے کا شکار لڑکی کی حالت نازک تھی۔ پولیس والوں نے بھاری معاوضے کے عوض تحقیقات نہ ہونے کی یقین دہانی کروا لی تھی اور یوں اہن خانزادہ نے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد اسے یہ خبر بھی مل گئی تھی کہ وہ لڑکی بچ گئی ہے تو اس کے دل پر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا، مگر وہ جان نہیں پایا تھا کہ اس حادثے نے اس لڑکی سے اس کی بینائی چھین لی تھی، اور وہ لڑکی ان کے خاندانی دشمن اقبال شاہ کی اولاد تھی۔ اگر یہ بات اس وقت کھل جاتی تو بہت ہنگامہ ہوتا۔ وہ سبحان کو گھر لے آیا تھا۔ سبحان اس کا جان سے پیارا بھائی تھا، اس لیے کچھ ناراضگی کے بعد وہ سبحان سے راضی تو ہو گیا تھا، مگر اس نے سبحان پر ان دوستوں کے ساتھ جانے پر پابندی لگا دی تھی جنہوں نے اسے ڈرنک کرنے کا عادی بنا دیا، مگر سبحان ہر بار اسے قائل کر لیا کرتا تھا۔ مالک! اہن کو بت بنا دیکھ کر گلفام نے اہن کو پکارا جو اس ساری صورتحال میں پھنس سا گیا تھا۔ جس لڑکی کو اب تک اپنے بھائی کے قتل کے بدلے اذیت دے رہا تھا، اس کی معذوری کی وجہ بھی وہی شخص تھا جس کی موت نے اسے اس سزا کا حقدار ٹھہرایا تھا۔ بہت غلط ہو گیا گلفام، اگر اس وقت شاہ خاندان یہ جان جاتا کہ ان کی بیٹی کی حالت کا ذمہ دار سبحان خانزادہ ہے تو وہ لوگ سخت بدلہ لے سکتے تھے۔ میں نے اپنے اثر و رسوخ سے اپنے بھائی سے ہوئے قتل کو تو چھپا لیا، مگر جب میرے ہی بھائی کا قتل ہوا تو مجھے انصاف چاہیے تھا۔ اس وقت انصاف میں کس سے لینا چاہتا تھا؟ اس لڑکی سے جس کی آنکھوں کی روشنی میرے بھائی کی غلطی نے چھینی۔ آپ اس سب سے واقف نہیں تھے مالک، آپ پریشان مت ہوں، گلفام نے اہن کو پشیمان دیکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا۔ یہ بات ہم دونوں کے سوا کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ شہر جا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد لوٹوں گا۔ مجھے سبحان کے وہ دونوں دوست چاہیے جو اس کے ساتھ تھے اس دن۔ اہن نے کچھ سوچ کر حکم صادر کیا اور بنا کسی سے ملے چلا گیا۔ وہ حریم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے فی الوقت اس نے شہر چلے جانا ہی مناسب سمجھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ کو فون کر کے حریم کا خیال رکھنے اور اس کے مکمل آرام کی یقین دہانی کرنے کو بھی کہا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بیڈ پر پڑی بور ہو گئی تھی، اسے مکمل ریسٹ کرنے کو کہا گیا تھا، سر اب بھی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اہن کے حکم کے مطابق اس کی پوری دیکھ بھال ہو رہی تھی اور عائشہ بھی وقتاً فوقتاً اس کے پاس آتی تھی۔ ہاسپٹل سے نرس بھی باقاعدگی سے اس کی پٹی بدلنے کے لیے آ رہی تھی۔ اگر کوئی نہیں تھا تو اہن خانزادہ نہیں تھا۔ عجیب شخص تھا، کبھی بے انتہا فکر و پرواہ کرتا تھا تو کبھی بالکل لا تعلق اور سرد مہر ہو جاتا تھا، کبھی لفظوں سے گھاؤ دیتا تو کبھی لگے ہوئے گھاؤ کی دیکھ بھال کے لیے سب کو اس کا تابع بنا دیتا۔ یہ خیال کہ وہ شہر میں اپنی من پسند بیوی کے ساتھ ہے حریم کو دکھی کر دیتا، باوجود اس کے کہ وہ جانتی تھی کہ اہن خانزادہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس سب کے دوران حریم کے لیے اہن کی اتنی فکر و پرواہ شیری خانزادہ کے سینے پر انگارے دہکا رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، میں یہاں رہ کر مر جاؤں گی، آج وہ روتے ہوئے عائشہ سے کہنے لگی۔ اجازت نہیں ہے، لالا کو پتہ چلا کہ تم سیڑھیاں اتر کر گئی ہو تو بہت ڈانٹیں گے، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہیں مکمل آرام کروانا ہے۔ عائشہ کی بات باہر کھڑی شیری خانزادہ کا موڈ برباد کر گئی۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جلد ٹھیک ہو کر پھر ان کا ظلم سہنے کے قابل ہو جاؤں۔ حریم نے سر جھٹکا۔ ایسا نہیں ہے، انہیں تمہاری فکر ہے۔ عائشہ کی بات پر شیری خانزادہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے عائشہ خانزادہ کہ اہن خانزادہ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اگر اتنی پرواہ تھی تو مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شہر میں اپنی من پسند بیوی کے ساتھ مزے نہ کر رہے ہوتے۔ ایک منٹ، شہر میں ان کی کون سی من پسند بیوی ہے، اور یہ سب تمہیں ان کام والوں نے بتایا؟ ہاں، لالا کی کوئی بیوی نہیں ہے شہر میں، وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے تو سب کو ایسا ہی لگتا تھا کہ انہوں نے شادی کر رکھی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عائشہ کی بات پر حریم کے دل کو جہاں ڈھارس ملی وہیں کہیں نہ کہیں یہ بے یقینی بھی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بارہا شہر والی بیوی کا ذکر کرنے پر اہن اسے کوئی صفائی تو دیتا یا اس بات کے غلط ہونے کا ہی کہہ دیتا، مگر اس نے تو کبھی اس بات کی تردید نہیں کی تھی۔ سوچوں کا رخ ایک بار پھر اہن کی جانب مڑ گیا۔ وہ ہفتے بعد شہر سے لوٹا تھا۔ اس پورے ہفتے میں اس نے حریم کو ہی سوچا تھا، جو غلطی اس سے ہو چکی تھی سب اس کی بھرپائی کرنی تھی۔ حریم کے متعلق تمام تفصیلات وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کر چکا تھا اور اس کے صحت یاب ہوتے ہی وہ اس کے علاج کی کوشش کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ گھر آتے ہی وہ کمرے کی جانب آیا۔ جب اسے اندر سے حریم کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آئی تو وہ بے چین ہوا، مگر ساتھ ہی اس کی ماں کا غصے سے کانپتی آواز بھی آئی۔ تمہارا یہ خواب میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بیٹا بے وقوفی کرے گا تو میں اسے کرنے دوں گی؟
تمہاری اوقات اس حویلی کے ملازموں سے بھی کم ہے۔ یہ تو تمہاری یہ معذوری ہے جس کا فائدہ اٹھا کر تم اس وقت میرے بیٹے کے کمرے میں اس کے بستر پر بڑی شان سے بیٹھی سب سے اپنی خدمتیں کروا رہی ہو۔ تمہاری اس نابینائی کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے، ورنہ وہ بے انتہا نفرت کرتا ہے تم سے، اور اگر نہیں بھی کرتا تو اب کرے گا جب میں اسے بتاؤں گی کہ جس دن تمہارے بھائی نے سبحان پر گولی چلائی تھی اس دن تم سبحان کے دوست کے ساتھ گھر سے بھاگنے والی تھی، اور یہ بات تمہارے بھائی کو پتہ چل گئی تھی، اس لیے اس نے گولی چلائی تھی جو تمہارے عاشق کے بجائے میرے بیٹے کو لگی تھی۔ شیری خانزادہ نے حال میں ہی پتہ چلنے والی ادھوری بات دہرائی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کا بیٹا وہاں کیوں آیا تھا، مگر میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ خدا کے لیے میری مشکلات میں مزید اضافہ مت کریں، آپ بھی بیٹی والی ہیں۔ حریم نے منت آمیز لہجے میں کہا تو وہ زہر خندہ انداز سے مسکرائیں۔ میری بیٹی تمہاری طرح بدچلن نہیں ہے، وہ پھنکاری تھی۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں یہاں اس حویلی کی ملازموں کی طرح رہوں تو ٹھیک ہے، میں سرونٹ کوارٹر میں چلی جاؤں گی، سب کے ساتھ کام بھی کر لوں گی، میں خدارا میرے کردار کشی مت کیجیے، مجھ پر یہ بہتان مت لگائیں۔ میں خان کی نفرت، ان کے دھتکار تو سہ سکتی ہوں، مگر اپنے کردار اور اپنی عزت نفس پر ایک حرف نہیں سہ پاؤں گی۔ ایسا کرنے کے بجائے آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، مگر خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ وہ ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی تمہیں جان سے مار دوں، تمہارے وجود سے مجھے میرے سبحان کے خون کی بو آتی ہے۔ شیری خانزادہ نے پاس پڑے ٹیبل پر موجود چیزوں کو غصے کی شدت اور بے رحمی سے فرش پر پٹکتے کہا اور تیزی سے پلٹی۔ جب دروازے کے سامنے کھڑا آہن آنکھوں میں برہم لیے انہیں دیکھتا رہا تھا، وہ اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتی تنفن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اندر حریم اپنا سر تھامے رو رہی تھی، اس کے اندرونی زخم ابھی تک بھرے نہیں تھے جن میں اب درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ آہن بے ساختہ اس کی جانب آیا۔ حریم، خاموش ہو جاؤ۔ حریم کو اپنے سینے سے لگاتے اسے تسلی دینے لگا۔ خان، میں نے کچھ نہیں کیا خان، میں بد کردار نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے کہتی اپنے آپے سے باہر ہو رہی تھی، اور اگلی کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہوتی آہن کے ہاتھ پیر پھلا گئی۔ حریم، وہ اس کے گال تھپک کر اس تکیے پر لٹا کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے حریم کو چیک اپ کر کے اس کے ٹھیک ہونے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے ایک نگاہ پرسکون سوئی حریم کو دیکھا جس کے چہرے میں زردیاں گھل چکی تھیں۔ فیصلہ کن انداز میں اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا۔ بہت محبت جاگ گئی ہے اس قاتل کی بہن کے لیے، کیا تم ماں کی باس پرس کرنے آ گئے ہو؟ یہ اندھی لڑکی تمہاری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ گئی ہے، اسے سزا دینے کے لیے لائے تھے نا تم، مگر یہ تو میرے لیے سزا بن گئی ہے۔ اس کا وجود اس گھر میں، خاص کر تمہارے کمرے میں، میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ کیسی بنی ہے جو مالک کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہتی ہے، اور اہن خانزادہ ہر وقت اس کی فکر میں گھلا جا رہا ہے؟ شیری خانزادہ تو آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں، حریم کے ساتھ اب اس حویلی میں ونی جیسا سلوک نہیں ہوگا، آہن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہر کمزور مرد کی طرح تم بھی اس کی خوبصورتی کے آگے ہار گئے آہن خانزادہ، یہ تھی تمہاری اپنے بھائی سے محبت جس کا تم دم بھرتے تھے، وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ بھائی کی محبت میں پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر چکا ہوں، جب سچائی کا ادراک ہو تو اپنے آپ سے ہی نظریں نہیں ملا پایا۔ آہن نے گہرا سانس لیتے سچائی کا خلاصہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیسی سچائی؟ وہ مستفسر ہوئی۔ حریم کا ایکسیڈنٹ کرنے والا اور کوئی نہیں سبحان ہی تھا، میں نے یہ بات آپ سب سے چھپائی تھی۔ 6 مہینے پہلے سبحان سے لاہور میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس نے ایک راہ چلتی لڑکی اور ایک گاڑی کو ہٹ کیا تھا، وہ لڑکی حریم تھی۔ ایکسیڈنٹ میں جہاں حریم کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی وہیں دوسری گاڑی میں سوار شخص موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ سبحان کو بچانے کے لیے میں نے پیسہ دے کر اس واقعے کو دبا دیا تھا، مگر اب یہ خیال آیا کہ سبحان کی وجہ سے حریم کی یہ حالت ہوئی، اگر یہ بات جرگے میں جاتی تو سبحان کو بھی سزا بھگتنی پڑتی، مگر میں نے اسے سزا سے بچا لیا، مگر حریم کو اپنے بھائی کی گئی غلطی کی سزا بھگتنی پڑی۔ آہن کے لہجے میں شرمندگی اور ملال تھا۔ تمہاری حریم بیوی اتنی دودھ کی دھلی نہیں ہے، اپنے عاشق، آہن کا لہجہ انہیں زہر لگا تھا، اس لیے وہ اس کی کردار کشی پر اتر آئی تھی۔ ماں پلیز، میں ساری سچائی جانتا ہوں شروع سے، سبحان کے دوست کے ساتھ فرار ہونے والی حریم نہیں، اس کی بڑی بہن تھی، اس لیے آپ حریم کی کردار کشی بند کر دیں، کیونکہ حریم میری بیوی ہے اور اب سے میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آہن نے حتمی فیصلہ سنایا تو شیری خانزادہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں اسے یہ سمجھا دیا کہ اگر وہ حریم کے حق میں اپنا فیصلہ سنائے گا تو وہ بھی اس حویلی میں نہیں رکیں گی، جس پر آہن نے انہیں روکا نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک حریم کی چوٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی شیری خانزادہ کو اس سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ اگلے کچھ دن آہن کے حویلی میں ہی گزرے تھے۔
مگر حریم نے اسے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ وہ کچھ پوچھتا تو وہ ٹھیک سے جواب نہ دیتی۔ وہ اس سے بات کرنے کی اور اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کرتا مگر بری طرح ناکام ہوتا۔ حریم کے آرام کے خیال سے اس نے اسے فورس نہیں کیا مگر رات بھر وہ اس کو دیکھتے گزار دیتا تھا، اپنی زیادتیاں اور تلخ باتیں اسے بے چین کیے رکھتی۔ حریم نے عائشہ سے آج بھی باہر جانے کی فرمائش کر دی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے احان خانزادہ نے نہایت نرمی اور محبت سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اس کے لیے باہر لان میں چلا آیا۔ اسے آرام دہ کرسی پر بٹھا کر وہ اس سے قریب بیٹھ گیا۔ مجھ پر اتنی مہربانیوں کی وجہ؟ حریم نے نم لہجے میں پوچھا۔ بتا دوں گا، پہلے ٹھیک ہو جاؤ۔ نہایت نرمی سے اس کے گال سے آنسو پوچھتے وہ گویا ہوا۔ تاکہ آپ پھر مجھے اذیت دے سکیں۔ ایسی حالت میں آپ اپنا غصہ اپنی نفرت مجھ پر نکال نہیں سکتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں ہونا مجھے ٹھیک۔ وہ بے حد بدگمان تھی۔ ایسا نہیں ہے حریم، وہ پھر نرمی سے گویا ہوا۔ مت کریں یہ مہربانی مجھ پر، ابھی نرم پڑ رہے ہیں، اگلی پل مجھے پھر سے دھتکار دیں گے اور چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ماں مجھ پر ظلم کریں گی، مجھے بد کردار ہونے کے طعنے دیں گی۔ وہ تندہی سے گویا ہوئی۔ اب کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا تم سے، کوئی سزا کوئی طعنہ نہیں دیا جائے گا۔ احان کی بات پر حریم بے یقین سی ہوئی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی جب ایک خدمتگار نے وہاں آ کر احان کو کسی مسئلے کے لیے مردانے میں جانے کو کہا۔ وہ پیچھے بیٹھی وہ احان کی باتوں کو سوچنے لگی۔ وہ آج حریم کو ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لایا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے تسلی کروا دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ احان نے اس کے آگے کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا، جسے سن کر حریم حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فی الحال اس سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ وہ اسے لے گھر واپس آیا تھا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ڈاکٹر سے میری آنکھوں کا علاج کرنے کو کیوں کہا؟ میں جانتی ہوں کہ ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے پہلے میرے بابا کو بتا دیا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹنے کا بس 10% ہی چانس ہے۔ حریم نے جھنجھلا کر سوال کیا۔ 10% تو ہے نا؟ احان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ آپ کی ماں سچ کہتی ہیں، ایک نابینا لڑکی کو سزا دے کر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ احان نے اسے ٹوکا۔ بس بہت ہو گیا، تمہاری ہر بدگمانی جائز ہے حریم، مگر ایک بار میری بات سن لو، جو میں کتنے دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اس کے الفاظ کو دبا گیا۔ سبحان کی موت کے بعد میں سچ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، تڑپانا چاہتا تھا، مگر تمہاری بنائی کا سچ جان کر میرے ارادے متزلزل ہو گئے۔ مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ تمہیں سزا دے کر ہی میری وہ عزت کم ہوگی جو میں نے اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے محسوس کی تھی۔ مگر جس دن سے میرے اوپر سچائی کا خلاصہ ہوا ہے، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ احان اسے سب بتاتا گیا۔ ساری سچائی جان کر حریم حیران ہوئی تھی، کیا یہ اتفاق تھا یا قسمت کا لکھا؟ میں اس دن سے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا حریم، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ جس بھائی کے لیے تمہیں اذیت دینا چاہتا تھا وہی بھائی تمہارا مجرم تھا۔ احان کی بات سن کر حریم کا دل بھر آیا، اس کے رب نے اس کی دعائیں سن لی تھیں۔ آپ اس لیے میرا علاج کروانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے بھائی کے حقیق کا مداوع کر سکیں؟ حریم نے سوال کیا۔ ہاں، اور اس لیے بھی کہ تم اپنی زندگی دوبارہ پہلے کے جیسے جی سکو میرے ساتھ۔ احان نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ پہلے جیسا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا خان، حریم نے روتے ہوئے کہا۔ اگر ہم کوشش کریں تو سب پہلے سے اچھا ہو سکتا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ احان کے سوال پر حریم چونکی۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتا اس سے پوچھنے لگا۔ اور میری سزا؟ حریم نے پوچھا۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اب تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے حسین چہرے پر نظریں دوڑاتا گویا ہوا۔ کیوں؟ حریم نے اپنی بات پر زور دیتے پوچھا۔ اس کیوں کا بس یہی جواب ہے کہ میں نادم ہوں۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا۔ یہ ندامت ہے؟ مجھے لگا محبت ہے۔ حریم نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ نہیں کہوں گا حریم کہ محبت کر بیٹھا ہوں تم سے اس لیے معاف کر دینا چاہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ محبت کے نام پر اگر تمہاری سزا ختم کرتا تو شاید تو خود غرضی ہوتی، کیونکہ محبت تو نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے کر بیٹھا تھا، جس کے بعد خود کو کوستا رہا اور تمہیں مزید اذیت دے دی۔ یہ احساس ندامت ہے حریم، جس نے مجھے تمہارے ساتھ اپنے رویے کو بدلنے پر مجبور کیا، ورنہ وہ دھوپ چھاؤں کا سلسلہ تو شاید تا حیات چلتا رہتا۔ وہ ایک بار اٹھ کر اس کے برابر بیٹھا۔ لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو تمہاری زندگی کو محبت سے بھر دوں گا۔ ایک موقع چاہیے حریم، سب ٹھیک کر دوں گا، ہم دونوں ایک نارمل زندگی جئیں گے۔ میں تمہیں امریکہ لے جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا، تم پھر سے دیکھ سکو گی۔ حریم کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس سے آنے والے حسین وقت کے بارے میں بتانے لگا۔ اور اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہو سکیں تو؟ حریم نے سوال کیا۔ تو تم میری نظروں سے اس دنیا کو دیکھنا، میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا حریم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے حریم کو اپنے حصار میں لیا۔ یہ سب خواب تو نہیں؟ آپ بدل تو نہیں جائیں گے پھر سے خان؟ حریم ہنوز بے یقین تھی۔ یہ حقیقت ہے حریم، اور تمہاری آنے والی زندگی اس سے بھی حسین ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن خان، حریم نے کچھ کہنے کی کوشش کی جسے اس نے پھر ٹوک دیا۔ بس آج کے لیے اور سوال نہیں،
یہ کہتے اس نے حریم کو اپنے حصار میں جکڑتے اس پر اپنی محبت کی برسات کرتی۔ حریم تو اتنی تکالیف کے بعد احان خانزادہ کی محبت پا کر اپنے رب کی شکر گزار ہوئی تھی۔ جلدی احان کی سنگت نے اسے سب بھلا دیا تھا۔